السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم خان کا باپ ذمہ دار تھا، اس لیے زمین اس کو ورثے میں ملی تھی۔ اس نے محنت کر کے اپنی زمینوں کو بڑھایا، ساکھ اچھی تھی، عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم اس گاؤں کے باسی تھے، لہٰذا ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہمارا آنا جانا چچا اعظم کے گھر تھا، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کے درینہ دوستوں میں سے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ جب ایسا ثانیہ ہوا تو جہاں تمام گاؤں والے دم بخود رہ گئے، وہاں میرے والد بھی ان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ چچا اعظم کے 2 بچے تھے، بیٹے کا نام قاسم خان اور بیٹی کا نام بلند بخت تھا، جو میری ہم عمر کی اور ہم نے 5ویں تک سکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ بخت کی والدہ بہت شفیق تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی، کچھ دن نہ جاتی تو ملازمہ کو بھیج کر بلوا لیتی۔ وہ ایک بڑے زمین دار کی بیٹی تھی اور کافی جہیز لائی تھی، لہذا سسرال میں انہوں نے بڑی عزت پائی اور 2 خوشحال گھرانوں کے ایک ہو جانے سے اس خاندان کی عمارت دوبالا ہو گئی۔ قاسم خان اور بلند بخت نے گاؤں کے پرائمری سکول میں تعلیم پائی۔ بلند بی بی نے 5 جماعت پڑھ کر سکول چھوڑ دیا، جبکہ قاسم خان نے 10ویں جماعت پاس کی تھی، جہاں یہ رواج تھا کہ لڑکی کی شادی جلد کر دی جاتی تھی، جبکہ لڑکے چاہتے تو کمانے کی غرض سے دوسرے صوبوں کو کوچ کر جاتے تھے۔ اس طرح لڑکوں کی شادی میں تاخیر کو معیوب خیال نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چچا اعظم کو بھی بلند بخت کی کم سنی میں ہی اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ اکثر میرے والد سے اس بات کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ان کے خاندان میں کوئی موضوع رشتہ نہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا بیٹی کو دور کے عزیزوں میں بیاہ دیا جائے۔ یہ ان کے عزیز گاؤں سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے۔ ان سے پہلے صلح تھی، مگر اب کچھ عرصے سے ناراضگی چلی آ رہی تھی۔ چچا اعظم نے اپنے قبیلے کے ایک شخص سے ارادہ ظاہر کیا تو نعمت اللہ خان تک بات پہنچ گئی۔ ان کی طرف سے کچھ بزرگوں نے خیر سگالی کا پیغام بھیج دیا۔ چند شرائط طے ہوئیں اور پھر جرگے کی کوششوں سے بلند بی بی کا رشتہ نعمت اللہ خان کے بیٹے شرافت سے ہو گیا۔ یوں درینہ ناراضگی ختم کر دی گئی جو کسی بھی وقت دشمنی میں بدل سکتی تھی۔ کچھ عرصہ شادی کی تیاریوں میں لگا، پھر وہ دن آ گیا جس دن چچا اعظم کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ خود ہمارے گھر آئے اور دعوت نامہ دے گئے۔ ہم بھی بہت خوش تھے کہ بلند بی بی کو دلہن کے روپ میں دیکھیں گے۔ وہ میری ہم عمر تھی، بچپن کی سہیلی تھی، مجھ کو اس کی شادی کی خوشی کیوں نہ ہوتی۔ جب میں ان کے گھر پہنچی، بہت گہما گہمی تھی، بلند بات پر مسکرا دیتی، اس کا چاند سا مکھڑا خوشی سے دمک رہا تھا۔ تبھی میرے دل نے دعا کی، خدا کرے بلند تم کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اعظم چچا نے اپنی پسند سے داماد کو چنا تھا، جبکہ بلند بی بی نے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کو دیکھا تک نہ تھا۔ پھر بھی وہ خوش تھی کہ اس کا دل کورے کاغذ کی طرح تھا، جس پر کسی خیالی محبوب تک کی شبیہ بنی ہوئی تھی اور نہ ہی کسی کا نام درج ہوا تھا۔ ایسی لڑکیاں جس کے دل میں کسی کا خیال پہلے سے موجود نہ ہو، ان کی شادیاں خوشی کا سندیسہ لاتی ہیں، کیونکہ ان کا دلہا ہی ان کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بخت بھی اپنے اندیکھے جیون ساتھی کا خیال کر کے گھونگھٹ میں مسکرا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، جانے یہ کس خوش قسمت ہے کہ نہیں، مگر یہ اس وقت کتنی مطمئن ہے، جبکہ اس نے اپنا دولہا تک دیکھا نہیں۔ اتنے میں شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے۔ میں بھی دولہا کو ایک نظر دیکھنے چھت پر گئی، جہاں اور بھی لڑکیاں تھیں، وہ سب بارات کو دیکھ رہی تھیں۔ دولہا اپنے رشتہ دار نوجوانوں کے درمیان ایسے جگمگا رہا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند۔ اس کا مردانہ حسن و جمال بے مثال تھا۔ تبھی میں نے تسلیم کیا، خدا کی قدرت نے ان دونوں کو بالکل ٹھیک ملا دیا ہے، یہ ایک مثالی جوڑی کہلائے گی۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ بلند اور شرافت خان رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے اور پھر رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ فضا میں سرشاری تھی اور ماحول میں نغمات کی دھیمی دھیمی لے رچ بس گئی تھی۔ لڑکی والوں کے گھر میں سہیلیاں سہاگ گیت گا رہی تھیں، جبکہ دولہا کے گھر کے دروازے پر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ ان کی خوشی کا عالم دیدنی تھا۔ اکلوتے بیٹے کی شادی تھی اور یہ ذمہ دار لوگ تھے۔ خوشی کے اظہار کے لیے فائرنگ کے علاوہ علاقائی فنکار بھی اپنے رقص و سرور اور فن موسیقی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یوں میری دوست نہایت دھوم دھام سے بیاہ کر بابل کے گھر سے اپنے دولہے کے گھر چلی گئی۔ بلند بی بی کو خوبرو دولہا ملا تھا، سسرال نے پیار دیا۔ یہ زندگی کسی جنت سے کم نہ تھی۔ جب وہ شادی کے بعد پہلی بار میکے آئی
تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 1 سال خوش و گرم گزر گیا۔ بلند کو کوئی پریشانی نہ تھی، مگر ایک شخص جو ان کے گھر میں رہتا تھا جس کا نام اکبر خان تھا، اس کو بڑی پریشانی تھی۔ اکبر خان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اس کی ماں جب بیوہ ہوئی تو وہ 6 ماہ کا تھا، اور اس بیوہ کا نام حیات بی بی تھا جو نعمت اللہ خان کے رشتہ دار تھی۔ اس کے والد اور بھائیوں کو کسی دشمن نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ انہی لوگوں نے اس کے خاوند کو بھی مار دیا تھا۔ وہ پناہ کی خاطر نعمت اللہ کے گھر آئی تو نعمت اللہ کی بیوی بیمار تھی، جبکہ اشرف صرف 3 ماہ کا تھا۔ بیمار ماں اپنے بیٹے کا دودھ نہ پلا سکتی تھی۔ ننھے بچے کو دور سے بلکتے دیکھ کر حیات بی بی نے اسے سینے سے لگا لیا، اور یوں اکبر کے ساتھ ساتھ اشرف بھی حیات بی بی کی گود میں پرورش پانے لگا۔ اس احسان کا بدلہ اعظم خان نے یہ دیا، بیوہ رشتہ دار خاتون حیات بی بی اور اس کے یتیم بچے کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیا، اور اکبر کو منہ والا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کا دودھ شریک بھائی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہی ایک گھر میں پل بھر کر جوان ہو گئے تھے۔ جب اشرف کی شادی ہوئی تو اکبر نے شادی کے انتظام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن بلند بخت کو پہلی نظر دیکھ کر ہی اس کا دل اس لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، کیونکہ اتنی حسین و جمیل دلہن اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ لڑکی جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی تھی، اب اس کی بھابھی بن چکی تھی، اور یہ ایسا مقدس رشتہ تھا جس کو جھٹلایا بھی نہ جا سکتا تھا۔ پاس وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ بلند بخت کو اس کے احساسات کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ جیٹ سمجھ کر اس کی تکریم کرتی تھی، کیونکہ اس کو یہی بتایا گیا تھا وہ شرافت کا بڑا بھائی ہے۔ تاہم اکبر پر تعلیم و تربیت نے کوئی اثر نہ کیا تھا۔ وہ اکثر بلند کو دیکھ کر دل میں کہتا تھا، اے کاش یہ میری بھابھی نہ ہوتی تو میں اس کو ہر قیمت پر حاصل کر لیتا۔ ایک دن کا ذکر ہے، بلند بھائی کا قاسم خان نالے میں نہانے گیا۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کا سر پتھر سے ٹکرا گیا۔ شدید چوٹ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ کوئی ساتھی بھی ہمراہ نہانے گئے تھے جنہوں نے اس کو بہہ جانے سے بچا لیا اور فوری طور پر ہسپتال لے گئے۔ بھائی کے مضروب ہو جانے کی خبر جب بخت کو ملی وہ مضطرب ہو گئی اور شرافت سے کہنے لگی، خدارا مجھے میکے جانے دو، مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔ اس نے اس وقت جانے کا انتظام کیا اور بیوی کو اس کے میکے لے آیا۔ خدا کی مہربانی کہ قاسم کو ہوش آ گیا اور اس کی زندگی خطرے سے باہر ہو گئی۔ تب اشرف نے کہا، میں واپس جاتا ہوں، تم کچھ دن میکے میں رہو اور بعد میں آ جانا۔ بیمار بھائی کی خاطر بلند بخت بھی کچھ دن میکے رہنا چاہتی تھی، لہذا اس کا خاوند اکیلے ہی لوٹ آیا۔ 1 ماہ بلند اپنے ہی میکے رہی۔ اچانک ہی ایک ٹرک سے ویگن کا تصادم ہوا تو اشرف کو شدید چوٹ آئی، کیونکہ وہ ویگن چلا رہا تھا۔ سسر نے اکبر کو کہا، جا کر اپنی بھابھی کو لے آؤ، کیونکہ میں زخمی حالت میں بیٹے کو چھوڑ کر بہو کو لانے نہیں جا سکتا۔ اکبر بلند بخت کے میکے آیا اور بھابھی کو کہا، گھر چلنے کی تیاری کرو، کیونکہ بھائی کو چوٹ آئی ہے اور والد صاحب نے مجھے تمہیں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ شوہر کے حادثے کی خبر سن کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ قاسم بھائی تو پہلے ٹھیک نہ تھا اور اعظم خان بیٹے کی ذمہ داری میں مہو تھا، بس اس نے ایک لمحہ ضائع کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ اپنی ماں کو کہا، والد صاحب آ جائیں تو آپ لوگ آ جانا، مگر اب میں رک نہیں سکتی کیونکہ اشرف خان کی وین کو حادثہ پیش آیا ہے، میں جا رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں برا انسان شیطان سے بھی بڑا بھیڑیا ہے۔ اکبر نے قاسم خان کی والدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائی اور پھر اپنے ساتھ دنالی بندوق لے کر ظہر کے بعد 3 بجے کے قریب وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں جنگل پڑتا تھا، یہ ان درختوں سے ایک برانی نہر بھی گزرتی تھی۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دن کو بھی رات کا سا سما ہو جاتا تھا، اور خدا بہتر جانتا ہے اکبر کی نیت پہلے سے خراب تھی یا اسی وقت خراب ہو گئی۔ یہ بھی خدا جانتا ہے کہ وہاں کیسے بات شروع ہوئی، مگر اکبر کی بری نیت سے بچنے کے لیے بلند بخت نے پوری کوشش کی۔ جس قدر ہو سکتا تھا وہ بھاگی، لیکن قسمت میں بد نصیبی ہی لکھی تھی۔ جب اکبر کو یقین ہو گیا کہ وہ بلند بخت کو آسانی سے گھیر نہیں سکتا تو بھاگتے بھاگتے اس نے فیصلہ تبدیل کر دیا۔ اس نے 2 نالی بندوق سے بخت کے پاؤں کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بدقسمتی سے اس کا نشانہ صحیح لگا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے پتھروں پر جا گر گئی، اور ایک بدنیت انسان نے اپنی منشا پوری کر لی۔ پھر وہ نہر پر آ کر ہاتھ منہ دھونے بیٹھ گیا۔ اس وقت بلند بخت نے زخمی پاؤں سے لڑکھڑاتے ہوئے بندوق اٹھا لی اور اکبر کے سر کا نشانہ لیا، اور ایک ہی فائر سے وہ بد کردار ہلاک ہو گیا۔ بلند نے اپنے پاؤں پر سر سے دوپٹے کی پٹی باندھ لی اور بڑی مشکلوں سے عشاء کے بعد وہ واپس میکے آ گئی۔ اس کے والدین کھانا کھا رہے تھے۔ جب بیٹی کو زخمی حالت میں دیکھا تو تڑپ گئے۔ پوچھا، بیٹی تیرے ساتھ کیا ہوا؟
کسی نے تیرا حال ایسا کیسے کیا؟ تو وہ اپنے خاوند کی خاطر گئی تھی۔ بلند بخت نے رو رو کر حال بتا دیا۔ اس کا باپ غصے میں سلگ اٹھا۔ وہ اس وقت بندوق ہاتھ میں تھام کر گھر سے نکل گیا تاکہ اپنے سمندی کو باور کرا سکے کہ اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے کس درندے کو بھیج دیا تھا۔ ادھر بلند بی بی بھی غم سے چور چور تھی۔ خاوند حادثے میں زخمی تھا اور اس کے باپ کے لے پالک نے اس کی روح کو مضروب کر دیا تھا۔ قاسم کی طبیعت ابھی تک درست نہ ہوئی تھی اور اعظم خان اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ وہ نامسد حالات تھے جس نے بلند بی بی کو نڈھال کر دیا تھا۔ جب غصے میں اعظم چچا اشرف کے گھر پہنچے تو نعمت اللہ کے گھر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اشرف خان ان کا پیارا داماد حادثے سے جابر نہ ہو سکا تھا اور وہ فوت ہو چکا تھا۔ گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور اکبر کی لاش جنگل میں پڑی تھی جس کو بلند بخت نے ہلاک کیا تھا۔ وہ کس سے احوال کرتے؟ وہاں حال احوال کرنے کی گنجائش ہی کب تھی؟ بہرحال کسی صورت بلند بخت کو یہاں لانا تھا تاکہ وہ اپنے سہاگ کا آخری دیدار کر سکے۔ وہ الٹے قدموں لوٹ آئے، لیکن جب وہ گھر پہنچے تو بیٹی بھی ابدی نیند سو چکی تھی۔ اس نے خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے سہاگ سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ خدا نے اتنی خبر بری سنانے سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا۔ وہ قیامت کا منظر تھا جب بلند بخت کا جنازہ اعظم خان چچا کے گھر سے نعمت اللہ خان کے گھر پہنچایا گیا۔ پھر دونوں میاں بیوی کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے اور ان دو سچے پیار کرنے والوں کو پہلو و پہلو قبر میں اتارا گیا۔ اس کے بعد اس بدبخت اکبر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ اس حادثے نے چاچا اعظم کی کمر توڑ دی۔ ادھر قاسم خان کی طبیعت کبھی بحال ہو جاتی اور کبھی خراب ہو جاتی۔ اس دوران چچی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا اور وہ رو رو کر اپنی بیٹی کی صحت یابی کی دعا کرتی۔ بیٹی تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اب یہی بیٹا ان کی آخری پونجی اور امید تھا۔ خدا نے اس دکھیاری کی دعا سن لی اور ان کا بیٹا رفتہ رفتہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ہم سب کو قاسم بھائی کی صحت یاب ہونے کی خوشی تھی، مگر جب بلند بخت کی یاد آتی تو دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتی ہوں کچھ لوگوں کی خوشیاں کتنی ناپائیدار ہوتی ہیں، ایسے ہی جیسے انسان کی زندگی ناپائیدار ہے، آج ہے کل نہیں۔ کتنے چاند سے چہرے کے جن پر نظر نہیں ٹھہرتی، دیکھتے دیکھتے خاک نشین ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد کس رشتے کو پامال کرنا، یا جیسے اس کہانی میں جیٹھ برا تھا تو جیٹھ جیسے مقدس رشتے کو پامال کرنا نہیں تھا۔ لیکن میں کیا کروں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم آئے روز کئی ایسی خبریں دیکھتے ہیں جن میں دیور جیٹھ یا بہنوئی جیسے مقدس رشتے اپنی بہنوں جیسی بھابھیوں اور سالیوں کے ساتھ ایسی شرمناک حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں مرد ہی غلط ہو، کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے لڑکیاں بھی غلط ہوتی ہیں۔ تو ایسے واقعات سے کیسے بچا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، دین اسلام کی تعلیم دی جائے۔ جیسے اسلام میں سالی بہنوئی اور دیور بھابھی کے رشتے کو موت قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ان رشتوں پر حد سے زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے، پردے کا خیال نہیں کیا جاتا، اور ان رشتوں میں بغیر کسی پردے کا خیال کرتے ہوئے آزادانہ مذاق کیا جاتا ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھے جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے ایسے واقعات کی۔ اس لیے ہمیں ان سب باتوں کا خیال کرتے ہوئے دین اسلام کے مطابق رہنا چاہیے تاکہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ کچھ دوست کمنٹس کر کے کہتے ہیں آپ کی کہانیاں لوگوں کو غلط راہ پر لگاتی ہیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے، میرا مقصد اس معاشرے میں ہونے والے مظالم اور برے کاموں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگوں پر ہے وہ اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ میرا مقصد اچھا سبق دینا ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، میری کہانیاں کوئی ناول یا من گھڑت نہیں، بلکہ لوگوں کی بھیجی ہوئی ان کی آپ بیتیاں ہوتی ہیں، یا ان کے کسی دوست یا کسی سہیلی نے بتائی ہوتی ہیں، جس کا مقصد ایسے کاموں اور غلطیوں سے خود کو بچانا ہوتا ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور میری کہانی کو آخر تک سننے کے بعد جہاں میں کہانی کا سبق بتاتا ہوں وہ سننے کے بعد رائے دیا کریں تاکہ میں آپ کو صحیح طرح میرا مقصد اور پیغام سمجھ سکیں۔ امید ہے آج کی کہانی سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔